السلام علیکم جی. ثانیہ 9 مئی جس وقت عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ اب زیر حراست ہیں، وہ لوگ جو ہے کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ حملہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جناح ہاؤس ہے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور پھر نام آتا ہے کہ جناح ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا. پھر ایک جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو کور کمانڈر ہاؤس ہے، اس کا تو جناح ہاؤس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو محمد علی جناح یعنی کہ قائد اعظم کا تو گھر ہی نہیں رہا کبھی. تو اس حوالے سے جو ہے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل میں وہ جناح ہاؤس تھا یا نہیں تھا. یہ گھر قائد اعظم نے 1943 یعنی کہ 1943 میں لالا موہن لال باسن سے 1,62,000 میں خریدا تھا. قائد اعظم کی جانب سے قاضی محمد عیسیٰ نے 500 روپیہ جو ہے وہ بیانہ دیا، اور اس کے بعد سید مراتب علی نے ڈیل فائنل کرنے کے بعد مکان کا گھر کا یعنی کہ قبضہ لیا. قیام پاکستان سے پہلے 1943 کی جنگ عظیم میں یہ بنگلہ آرمی میس کے طور پر استعمال ہوتا رہا. آرمی نے ڈیفنس آف انڈیا رول کے تحت لالا موہن لال باسن سے 500 روپیہ علامتی قرض پہ اس کو ایکوائر کیا تھا، اور قائد اعظم نے بھی آرمی کے ساتھ ساتھ لالا باسن کی اس ڈیل کو جاری رکھا. خریدنے کے بعد 3 ایکڑ پر مشتمل یہ پراپرٹی برٹش آرمی کے دور میں آرمی کے ویسٹرن کمانڈ کے میس کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی، اور آرمی نے جس ٹائم قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو خرید لیا تو انہوں نے مزید جو ہے 2 سال کے لیے 500 کے عوض 1945 تک اس کی ڈیل کو بڑھا لیا. 1945 میں جنگ عظیم دوئم کے ختم ہونے کے بعد بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو اس گھر کا قبضہ نہ مل سکا. فوج کی طرف سے مزید 2 سال کے لیے اس معاہدے کو بڑھا دیا گیا، یعنی کہ 1947 تک کو جو ہے وہ اس کو بڑھا دیا گیا. مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے خلاف جو ہے لاہور کی سیشن عدالت میں جو ہے وہ کیس فائل کیا، اور عدالت کی جانب سے ایک سالس مقرر کیا گیا. سالس ایس اے رحمان نے مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کا کرایہ 700 روپیہ ماہانہ مقرر کیا، اور قائد اعظم نے ویسٹرن کمانڈ کو 700 روپے ماہانہ کے عوض اس کنٹریکٹ کو جاری رکھا. یعنی کہ وہ کیس کے بعد جو ان کے حق میں ہو گیا اور اس میں کرایہ بڑھ گیا تو انہوں نے بھی اس کنٹریکٹ کو جو ہے وہ جاری رکھا. اس کے بعد 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان کے بعد یہ بنگلہ پاکستان آرمی کے حصے میں آیا. آرمی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے اس کا کرایہ نامے کو یعنی کہ اس کے کرایہ نامے کو 5 ماہ یعنی کہ 31 جنوری 1948 تک کی مدت تک بڑھانے کی درخواست کی. 1947 کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کا کرایہ جو تھا وہ بڑھ کر 900 روپے ہو چکا تھا، مگر قائد اعظم نے آرمی کی درخواست پر آدھی قیمت پر پاکستان آرمی کو یہ گھر جو ہے وہ مزید کرائے پہ دے دیا. 31 جنوری 1948 کو پاکستان کی جانب سے اس گھر کو GOC کی رہائش گاہ قرار دے دیا گیا. 1965 کی جنگ سے پہلے جب یہ کور ہیڈ کوارٹر بنا تو GOC کی رہائش گاہ کی بجائے اس کو کور کمانڈر ہاؤس قرار دے دیا. اس کے بعد 1959 میں پاکستان آرمی نے یہ بنگلہ 3,58,000 کے عوض فاطمہ جناح سے خریدا، اور قائد اعظم کی وصیت کے مطابق یہ رقم جناح ٹرسٹ کو دی گئی. قائد اعظم نے ایک آفیشیل میٹنگ کے سلسلے میں اس گھر میں صرف 2 گھنٹے گزارے، میٹنگ کی، چائے وغیرہ پی، اور اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے اس کے لان میں چہل قدمی بھی کی. اور آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس گھر کے باہر تختی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر جناح ہاؤس لکھا ہوا ہے. تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ملکیت تھی، جنہیں انہوں نے پہلے جو ہے وہ ویسٹرن آرمی کو کرائے پہ دیے رکھا، اور جب وہ پاکستان کا قیام ہوا تو پھر پاکستان آرمی کو وہ گھر کرائے پہ دے دیا. تو اب تو دوستوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ جناح ہاؤس کس طریقے سے ہے. یہ صرف کور کمانڈر ہاؤس نہیں ہے، یہ جناح ہاؤس بھی ہے. جی بہت شکریہ.